بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر پہنچے بڑی کشتی پر، پھر قرآن دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک کے لیے اس کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی ہی ان کی قبر بن جاتی، عالم برزخ وہیں گزار دیتے۔ اور ذرا آپ امیجن کریں، ابھی ایک لمحے کے لیے سوچیں، مچھلی کے پیٹ میں سے زندہ نکلا ہے، از اٹ پاسبل؟ اور اتنی بڑی مچھلی، اللہ کی قدرت محسوس کریں اور کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دے۔ بس انہیں ہم نے چٹکل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ شاید یہاں سے ایجاد ہوا ہے 1,25,00,000 کا آیت کریمہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل، اور تکے دیکھیے ہم کہاں سے نکالتے ہیں، وظیفے ہم ایسے نکالتے ہیں۔ بس وہ ایمان لائے، ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے پوچھو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ صرف اپنی بہتان پردازی سے یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی صرف اٹکل کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اور بیٹوں پر ترجیح دی؟ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ، یعنی ریفرنس دکھا دو، چاہے اپنی بک کا۔ اور لوگوں نے تو اللہ اور ان جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرا دی، نعوذ باللہ۔ ایک قبیلہ تھا جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ اور جنات کا ملاپ ہوا اور اس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے۔ اللہ کا صبر تو دیکھیے آپ، بے نفسی ایسے بن جائے۔ آج اپنے ایک وعدہ کرنے اپنے آپ سے، مجھے جو بھی کچھ کوئی کہے گا میں نے چہرے سے اسمائل نہیں ہٹانا۔ یقین کرے پسینے آ جائیں گے آپ کو، آپ نہیں کر سکیں گے، پکی باتیں نہیں کر سکیں گے، اللہ یہ کہ اللہ آپ کو چن لے، مخلص بنا دے۔ تو آج سے اس پہ پریکٹس شروع تو کیجئے۔ اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ یعنی عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو کچھ وہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو جہنمی ہی ہو۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ ہیں، کھڑے ہوئے اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، پس اب ان قریب یہ جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، انہم ہم لمنصورون۔ اللہ ہماری بھی اچھے کاموں میں مدد فرما دے، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اور اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، یعنی ان کو مہلت دے دیں، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اترے گا، اس وقت ان کی جن کو آگاہ کیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجیے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، سلام علی المرسلین، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے۔